اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسعادت الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ چند جمعوں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، یاد دلائی جا رہی ہے، تمام مشکلات اور مصائب اور مسائل کا حل رجوع الی اللہ ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کا اعلان یہ ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے فیصلے اور میرا قول بدلا نہیں جاتا، بدلا نہیں جا سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ جو اللہ فیصلہ فرمائیں وہی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا: واللہ یحکم فلا معقب لحکمہ۔ احکام تو اللہ جاری کرتے ہیں اور کوئی اللہ کے حکموں کو ٹالنے والا نہیں۔ کسی حکومت کی، کسی پہلوان کی، کسی مخلوق کی جرأت نہیں ہے کہ وہ احکام الہی کو ٹال دے، اللہ کا حکم بدل دے، اس کی کسی میں جرأت نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہیں وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدہ ریز ہونے کا مطلب پابند فرمان ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سب اور فرشتے بھی، کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال دے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں بتلاتی ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، انسان اور جنات کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں، بے حساب انگنت مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان مخلوقات میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کو توڑے، کسی ایک کی بھی ہمت۔ وہ چاہے پورے عالم کو روشن کرنے والا سورج ہو، چاہے وہ زمین کو تھامنے اور قائم رکھنے والے بڑے بڑے فلک بوس پہاڑ ہوں، چاہے وہ اتھاہ اور بے انتہا قوت والا سمندر ہو، چاہے وہ نہایت طاقتور ہوائیں ہوں، بہائم ہوں، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، رینگنے والی مخلوق ہوں، تیرنے والی مخلوق ہوں، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہوں، کوئی سی بھی مخلوق کو اللہ کی کروڑوں مخلوقات میں سے دو کو چھوڑ کر نافرمانی کی ہمت نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ اور جب سے اللہ نے اپنی کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں کروڑوں مخلوقات کو پیدا کیا اور بسایا ہے، لاکھوں برس گزر گئے، ایک مخلوق نے ایک دفعے بھی نافرمانی نہیں کی، ایک دفعے بھی کسی مخلوق نے نافرمانی نہیں کی۔
صرف یہ انسان ہے اور جن ہے، دو مخلوقات ایسی ہیں کہ یہ مخلوقات کو اللہ کی نافرمانی کی جرت ہوتی ہے، ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں اللہ نے اتنی ہمت دی ہی نہیں، کام تو بہت بڑے بڑے ان کے ذمے کیے، لیکن ان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ چاہیں تو ایسا کریں چاہیں تو ایسا کریں، اس کا اختیار نہیں۔ یہ اختیار ہمیں دیا گیا ہے کہ چاہیں تو کہنا مانیں اور چاہیں تو نافرمانی کریں، چاہیں تو اطاعت کریں اور چاہیں تو معصیت میں مبتلا ہو، چاہیں تو اللہ رسول کی بات مانیں اور چاہیں تو نہ مانیں، جھٹلا دیں۔ اس کا اختیار اس مخلوق کو دیا گیا ہے جسے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے برتر۔ کیوں برتر ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ وہ تو پابند فرمان پیدا کیے گئے ہیں اور ارادے و اختیار کے ساتھ پیدا کیے گئے، اللہ کے خلیفہ بنائے گئے۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور پوری انسانیت کو بھی خلیفہ بنایا۔ یہ پوری انسانیت دنیا میں خلیفہ ہے اللہ کی۔ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ ارادہ اور اختیار سے کام فرماتا ہے، ان کو بھی دیا گیا ہے ارادہ اور اختیار، اگرچہ کہ محدود دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح بے انتہا نہیں دیا گیا، لامحدود اختیار نہیں، لیکن ہے، کسی اور کو نہیں، ہمیں ہے۔ یہ سورج ہم سے بہت بڑا ہے نا، لیکن اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آج نکلوں یا نہ نکلوں، اسے اختیار نہیں ہے اس کا، وہ پابند فرمان ہے، اسے نکلنا ہی نکلنا، اپنے وقت پر بغیر کسی تاخیر کے ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ یہ پہاڑ اتنا بڑا ہے نا، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے، اختیار ہمیں دیا گیا ہے، اتنا دے دیا گیا ہے کہ چاہو تو اللہ کی بغاوت، اتنا اختیار۔ فرعون نے اللہ کی بغاوت کی، قارون نے اللہ کی بغاوت کی، وہ اختیار جو دیا گیا تھا اس کا ناجائز استعمال، وہ اختیار اس لیے دیا گیا تھا کہ ہمیں اجر دیا جائے۔ مجبور کو اجر کیسے ملے گا؟ جو مخلوقات مجبور ہیں اطاعت پر، ان کو اطاعت کا کوئی اجر نہیں۔ جس مخلوق کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، مگر کرنے کا ہمارا حکم ہے، تو اب ثواب کا حق بھی ہو گیا، عذاب کا حق بھی ہو گیا۔ کریں گے تو اجر ہے، نہیں کریں گے تو عذاب، مواخذہ ہے، پکڑ ہے۔ تم کو اختیار دیا گیا ہے، اختیار اجر و ثواب دینے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ جب کوئی آدمی آپ اس کو پکڑ کے لائیں، اس کے ذمے آپ کا مثال کے طور پہ کوئی قرض ہو، وہ مل نہیں رہا ہو، کہیں سے آپ اس کو پکڑ لیں، کمزور ہو، اپنی طاقت میں جکڑ کے گھر میں لائیں اور اس سے وصولی کر لیں، اور وہ آپ کے جبر سے وہ آپ کو دے بھی دے، اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ مجھے اس عمل کا بدلہ دیجیے، اجر دیجیے، تو آپ دیں گے اس کو اجر؟ بولیں گے کہ بھائی میں تو نہیں، کیوں دوں گا، تو عمل سے بچنا چاہ رہا تھا، میں مجبور کر کے لا کے تجھ سے عمل لیا، کام کیا، لہذا تو۔ لیکن ایک شخص تھا، اس نے وقت کی پابندی کرتے ہوئے قرض لا کر احترام و ادب سے پیش کر دیا، تو آپ کا من یہ کہتا ہے کہ بھائی اس سے سب پیسے نہ لیے جائیں، یا لے لیے جائیں تو کچھ اس کو ہدیہ دیا جائے، اس کا دل خوش کیا جائے۔ تو جب آدمی اپنے اختیار سے اچھا کام کرتا ہے تو مالک کو بدلہ دینے کا من کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مخلوقات ہمارے علاوہ ہیں وہ تو اللہ کے پابند فرمان ہیں، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کی اطاعت قابل اجر نہیں ہے، انہیں کوئی بدلہ اس کا ملنے والا۔
1,00,000 برس تک سورج نکلتا رہے گا بر وقت، ثواب اس کا کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ ایک لمحہ آپ سوچئے اللہ کہنے میں کتنا ٹائم آپ کا لگتا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر ہے، کیونکہ آپ اپنے اختیار سے اپنے مولا کا نام لیتے، اس لیے آپ کو اس پہ اجر ملتا ہے۔ آنکھ اٹھا کے کسی نامحرم کو دیکھیں تو کتنا ٹائم لگے گا اور کون سا بڑا کام کرنا پڑے گا، لیکن یوں نظر پڑی اور اس میں ہمارا ارادہ شامل تھا تو اللہ ہم کو اس کی سزا دے، اللہ تعالیٰ برابر اس کی سزا ہمیں دے گی، معاف کر دے، ان کا کرم ہے، لیکن مقرر کی ہے سزا۔ دیکھو کہ ادھر نظر اٹھائی، پل جھپکنے کے بقدر اپنے ارادے سے غیر محرم کو دیکھا، سزا ملے گی۔ اتنی بڑی بھی مل سکتی ہے کہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں اور اندھا کر دیا جائے، اتنی بڑی بھی مل سکتی ہے کہ ہدایت سلب کر لی جائے اور محروم کر دیا جائے، جو چاہے سزا اللہ دے سکتے۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندے کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور اپنی صفات سے متصف کیا۔ مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہیں اللہ کی صفتیں ہمارے اندر۔ وہ دیکھنے والا ہے، ہم دیکھنے والے ہیں، وہ سننے والا ہے، ہم سننے والے ہیں، وہ بولنے والا ہے، ہم بولنے والے ہیں، وہ اب جہاں چاہے جا سکتا ہے، ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی تمام صفتوں میں حد نہیں ہے، ہماری صفتیں محدود ہیں۔ جیسے ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، وہ پورے عالم میں دیکھ لیتا ہے۔ ہم 10 آدمیوں کی نہیں، 3 آدمیوں کی ایک ساتھ نہیں سن سکتے، وہ کروڑوں کی ایک ہی ساتھ سن لیتا ہے۔ تو سننا ہمیں بھی آتا ہے لیکن محدود ہے، سنتا وہ بھی ہے، اس کا سننا دوسری شان۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ بھی دیکھتا سنتا ہے مگر اس کی کوئی مثال نہیں۔ تمہارا سننا دیکھنا کوئی مثال نہیں، تمہارا بولنا چلنا پھرنا کوئی مثال نہیں۔ اس کا ارادہ اختیار ہے، تمہارا بھی ارادہ و اختیار ہے، لیکن دونوں میں کوئی تناسب نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تم بھی جو چاہتے ہو کرتے ہو، لیکن اس اختیار میں تناسب نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قطرے اور سمندر کا جو تناسب ہے یہ بھی نہیں ہے ہمارے اور اللہ کی صفتوں میں، پر ہیں سب صفتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی، اسی لیے دے رکھی ہیں کہ بندے اس کے مطابق خود کے فیصلے سے میری بندگی کرے اور میں انہیں اپنی خوشی سے بے انتہا نعمتوں سے سرفراز کروں، بس یہ مقصد ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، مسلسل مذاکرہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی اپنی سنگ دلی ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، دل پتھر بن گئے ہیں۔ ان پتھروں کو نرم کیسے کیا جائے؟ دل موم ہوتا تو پگھل جاتا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے تصور سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حلم، اللہ تعالیٰ کی غضب اور اس کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی پکڑ کے تصورات سے ہمارے دل پگھل جاتے، موم ہوتے تو پگھل جاتے، پتھروں سے بدتر ہیں تو کیسے پگھلیں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اللہ فرما رہے تھے یہود و نصارہ سے کہ تم لوگوں کے دل نبیوں کی محنتوں کے بعد بھی اور ان کے گزر جانے کے بعد پتھر بن گئے تمہارے دل۔ اور پھر فرمایا پتھر تو پھر بھی غنیمت ہے، تمہارے دل اس سے بدتر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں، مجمع میں یا گھر میں، اجالے میں یا اندھیرے میں، دن میں یا رات میں، مجمعوں میں یا تنہائی میں، تحت الثری میں جا کر، زمین کے سب سے نچلے طبقے میں گھس کر، مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں۔
ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، بے خبر ہے، سب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں اگر خیانت کریں اس کو بھی جانتا ہے، تم اپنے دل میں کسی گناہ کا ارادہ کرو اس کو بھی جانتا ہے. اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے کوئی بچا ہوا نہیں، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں، سب کچھ بندے اس کی سامنے کرتے ہیں. عین اللہ ناظرۃ الینا، اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں. جب ہمارا یہ ایمان ہے، جب ہمارا یہ یقین ہے، جب ہماری سچی کتاب اس بات کی خبر دے رہی ہے، تب پھر ہمیں کیسے ہمت ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں. لیکن اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے. خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے. یوں دل میں آیا کہ یہ کام کروں تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض، کر بیٹھا. کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس سے تو اللہ خفا ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہو گئے میرے سے. اب بندہ کیا کرے، کدھر جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اب بھی شرمندہ ہو جاؤ، معاف کرو. ایک حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں یہ کام کیوں کر بیٹھا، ابھی اس کے دل میں احساس ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے اسے اللہ کی عظمت کو سوچ کر دل میں ندامت سی محسوس ہو رہی تھی، اور جی یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ نہیں، اس کی تو معافی مانگ لینا چاہیے، اللہ سے معاملہ صاف کر لینا چاہیے. یہ باتیں اس کے دل میں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ابھی اس ارادے پہ عمل بھی نہیں کرتا کہ میں مغفرت کر دیتا ہوں. یعنی ابھی زبان سے بول بھی نہیں پاتا اس فیصلے کو جو دل میں آیا تھا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چونکہ علیم بذات الصدور ہیں، بس اسی دل کی ندامت کو قبول کر کے اس کے بولنے سے پہلے معاف کرتے، اور اس کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں میں شمار رہیں تو ہم سے بڑی بد نصیبی کس کی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود بھی گناہ گاروں میں ہمارا نام رہے، کیوں رہے؟ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یمد یدہ الی عبادہ، ہر صبح کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بندوں کی طرف پھیلاتا ہے. اس کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق جو بھی ہو، جیسا بھی ہو. لیکن حدیث کے ایک حدیث میں یمین ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ، ایک حدیث میں صرف یدہ اپنا ہاتھ. اللہ اپنا ہاتھ بندوں کی طرف پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، دن بھر کا گنہگار شام کو توبہ کر لے. لیتوب مسیء اللیل، رات بھر کا گنہگار صبح کو توبہ کر لے. ہم رات بھر گناہ کرتے رہے اور صبح ہونے لگی تو بستر میں چادر اوڑھ کے سو گئے، حالانکہ رات بھر کا گناہ اللہ دیکھتا رہا، اور اس نے صبح ہوتے ہوتے اپنا ہاتھ پھیلا دیا کہ شاید یہ بندہ ندامت سے معافی مانگ کے سوئے گا. اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اس کا عمل تو دیکھیے.
کرم بھی و لطف کردگار. حضرت شیخ سعدی فرماتے کرم بھی و لطف کردگار گناہ بندہ کر دست او شرمسار. ذرا اللہ کے کرم کو تو دیکھو، گناہ ہم کر رہے ہیں، شرم اس کو آ رہی ہے. اپنے کو جہنم کی طرف ہم لے جا رہے ہیں، معافی کی فکر اس کو ہو رہی ہے. اللہ ہاتھ پھیلا رہا ہے صبح کو، اللہ ہاتھ پھیلا رہا ہے شام کو کہ بندہ معافی مانگ لے. کہ بندے کی بے خبری کا حال یہ ہے، بے حسی کا سنگ دلی کا عالم یہ ہے کہ نہیں اس کو صبح توبہ کی توفیق ہوئی نہ شام کو. اگر ہم جائزہ لیں، یا اللہ اپنے بندوں کا حال کھول دے ہمارے سامنے، ہمارا اپنا حال کھول دے. کتنی صبح ہوتی ہیں جن میں ہم نے اللہ کے اس ہاتھ پھیلانے کی قدر کی ہے، اور کتنی راتیں ہیں جس میں ہم نے اللہ کے اس ہاتھ پھیلانے کی قدر کی. ہم تو رات کو اس لیے کہ بھائی تھکے ہوئے ہیں بستر پہ لیٹ گئے اور سو گئے، اور صبح کو اس لیے کہ ذمہ داریاں ہیں اٹھے اور ناشتہ کیا نکل گئے. یہ دیکھا ہی نہیں کہ کسی بے نیاز نے ہاتھ پھیلا کر تیرا انتظار کیا ہے کہ تو اس کے ہاتھ پہ توبہ کر لے گا اور معافی مانگ لے گا. یہ دیکھا بھی نہیں ہم نے کہ اللہ نے ہاتھ پھیلایا. ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بس یہی دنیا اور اسی دنیا کی فکر. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہمیں حالت بدلنا پڑے گا، ہمیں حالت بدلنا پڑے گا. ہم ہی نہیں بدلتے حالت. ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں فکر نہیں ہے. اللہ کو اپنے بوڑھے بندوں کی فکر ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت سفید بال والے، سفید بال والے یعنی جو بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ان بندوں سے شرم آتی ہے، حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور منتظر ہے کہ اب یہ بوڑھے بندے کمزور جسم کے ساتھ زندگی کی بچی کھچی لمحوں میں اگر میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں اپنے کرم کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں. لیکن بڑھاپے میں بھی ہمیں گناہ ہی پسند ہے، تقوی نہیں پسند ہے. بے نمازی رہنا پسند ہے، نمازی بننا پسند نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا پسند ہے، ان کے طریقوں اور سنتوں پہ آ جانا پسند نہیں. ارے بھائی کیا بچا ہوا ہے زندگی میں، کیا بچا ہوا ہے؟ کیسے کیسے لوگ ہمارے کندھوں پہ اٹھ گئے، اور کیسے کیسے لوگوں کو ہمارے ہاتھوں نے مٹی میں دبا دیا. ہمارے اندر کیا بچا ہوا ہے؟ چلو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، چلو اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں. ایسا تو کریے. پہلے زمانے میں مقولہ مشہور تھا کہ ارے جب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اللہ میاں کی گائے بن جائیں گے، یا بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے. چلو جوانی میں نفس نے یہ دھوکہ دیا تھا کہ ابھی جوانی ہے، موج مزے کرو، جب بوڑھے ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے. تو وہ بھی تو ہو گیا. اب بڑھاپے میں بھی تو داخل ہو گئے. اب وہ وعدہ کہاں گیا؟ پہلے تو وہ وعدہ ہی حماقت تھا، لیکن چلو جوانی نے دھوکہ دیا. لیکن اب کہاں گیا وہ وعدہ؟ اب بوڑھے نہیں ہوں گے. آخر کس عمر میں اپنے کو بوڑھا مانیں گے؟ آخر کس عمر میں اپنے کو ریٹائرڈ سمجھیں گے زندگی کی ذمہ داریوں سے؟ تو نہ بوڑھا خدا کی طرف رجوع کرنے تیار ہے، نہ جوان خدا کی طرف رجوع کرنے تیار ہے، نہ بچے اللہ کی طرف لپکنے تیار ہیں. ماحول کو ہم نے اتنا خراب کر لیا ہے، ماحول کو ہم نے اتنا بگاڑ لیا ہے کہ اب اللہ کی کتاب اثر انداز نہیں ہوتی. اب نبی کی باتیں ہمارے دلوں کی کایا نہیں پلٹتی. ایک ایک آیت میں زندگیاں بدلی ہیں. کفر و شرک سے ایمان و توحید میں داخل کیا ہے. ایک ایک حدیث نے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچایا ہے. ایک ایک بات میں وہ تاثیر تھی، لیکن ہمارے لیے کوئی چیز اثر انداز نہیں. ہمارے دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. جن کے دل یاد الہی سے غافل ہیں ان کے دل تباہ ہیں، برباد ہیں، ویران ہیں. جیسے ویران بستیاں ہوتی ہیں، طوفانوں نے، زلزلوں نے جیسے بستیوں کو ویران کر دیا ہو، ایسے وہ دل ویران ہیں جو دل خدا کی یاد سے تڑپ لیں. 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت
قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں۔ لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، وہاں سائے میں ٹھنڈک میں بٹھایا جائے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو اکیلے میں خدا کو یاد کیا تو اس کی عظمت اور اپنی گنہگاری کے استحضار سے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ اس کو بھی بٹھایا جائے گا عرش کے سائے میں، اور اللہ اس کو بھی وہاں کی آزمائش سے امان نصیب فرمائے۔ جس کو خدا یاد آیا اور آنکھیں بہہ پڑی۔ 2 آنکھیں ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جو اسلامی سرحد کی حفاظت میں راتوں کو جاگتی ہے یا مجاہدین کے تحفظ کے لیے پہرہ داری میں جاگتی ہے، اور ایک آنکھ وہ ہے جو اپنے گناہوں کی ندامت پر آنکھ سے آنسو بہاتی ہے۔ یہ 2 آنکھیں ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ لیکن ان حالات نے بھی ہمیں نہیں بدلا، ہماری کیفیتیں نہیں بدلیں، ہمارے معصیتیں نہیں چھوٹی، ہمارے گناہوں کا سلسلہ نہیں ختم ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خوفناک لاک ڈاؤن میں اللہ سے عہد کیا ہو کہ اب شراب نہیں پئیں گے، اللہ سے عہد کیا ہو کہ اب نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اللہ سے عہد کیا ہو کہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے عہد کیا ہو کہ پاک پروردگار اب ہم بدکاری نہیں کریں گے، اب ہم نامحرموں سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی قساوت کو دور فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زندگی میں کچھ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے قبل اس کے کہ موت آ جائے اور کچھ کرنے کی مہلت ختم ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔